اب دیکھیں عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی علماء متحد نہیں ہوتے، علماء متفق نہیں ہوتے۔ ریسنٹلی بھی ایک کلپ وائرل ہے جس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر سارا ملبہ علماء کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ قرارداد مقاصد میں 31 مختلف مکاتب فکر کے علماء نے 22 نکات جو دستور کے متفقہ تھے اس پر سائن نہیں کیا تھا۔ 1973 میں اسلامی دفعات پر علماء جمع نہیں ہوئے تھے۔ 1974 میں قادیانیت اور ختم نبوت کے مسئلے میں علماء متفق نہیں ہوئے تھے۔ پیغام پاکستان کے مسئلے میں متفق نہیں ہوئے تھے۔ سود کی حرمت پر سارے متفق نہیں ہیں۔ تو علماء کی جو مشترکات کی فہرست ہے وہ طویل ہے اور جو اختلافات کی فہرست ہے وہ قلیل ہے۔ تو بعض لوگ اس کو اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا بنا کر علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے، ایسا نہ ہو۔ اس کا الفاظ بہترین انداز یہ ہے کہ دیکھیں مناسب الفاظ ہو اور موضوع ترین اس کا انداز ہو اور لہجہ معتدل ہو۔ ہم آج عزم کر لیں کہ علماء اپنی تقریر میں بیلنس بات کریں گے، صحافی اپنی رپورٹنگ میں بیلنس بات کریں گے، اینکر اپنے سوالات میں بیلنس اور معتدل پیرائے میں بات کرے گا، سیاستدان اپنے لہجوں کو تھوڑا پولائٹ اور نرم کریں گے، تب جا کر بات بنے گی۔ معاملہ پھر یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ جناب محراب و منبر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محراب و منبر سے کون لوگ ہیں پاکستان میں جو گالم گلوچ کرتے ہیں؟ چند انگلیوں پر گنے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو قرآن تو یہ اصول دے رہا ہے، اور اکثریت تمام مسالک میں ایسے لوگ ہیں جو اتحاد کی، اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ اختلاف امتی رحمت، اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف مبنی بر رحمت ہوتا ہے، نہ یہ کہ مبنی بر زحمت ہو۔ بعض دفعہ اس اختلاف میں شدت بھی آتی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد پر، یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ کسی ایک عالم دین نے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ یہ مولوی صاحب میری بات نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سوال بہت اہم ہے اور آپ سے ہے، یہ جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں یہ کس موقع پہ حل ہو سکتے ہیں، حل ہو بھی سکتے ہیں؟ کب ایسا دن آئے گا کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو کے، باوجود اس کے کہ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس انداز سے فائدہ ہوگا امت کو کہ بھئی یہ شرک ہو گیا، یہ دین سے باہر ہو گیا، یہ دین کے اندر ہو گیا، یہ شرکیہ کلمات ہو گئے، اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو ضرور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کیسے؟ مثلا جیسے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمت۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز ہے ہی رحمت تو اس سے بچنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ رحمت سے پیچھا چھڑاؤ گے تو جب ایک چیز کو رحمت بنا دیا گیا تو پھر تو ہر کوئی اختلاف کرے گا، تو ثواب کا کام ہے، جتنا مرضی رحمت حاصل کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں اشتراک ہے، اصل میں ہمارا جو آج کے پروگرام کا جو سوال ہے بین المذاہب ہم آہنگی، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ اصل ہونا چاہیے تھا بین المسالک ہم آہنگی۔ جو ہمارا آپس میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہے، جو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ یہود و نصارہ سے ملنے کو نہیں کہتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو باہم کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے اور مضبوط رسی کو تھامے رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور قرآن نے خود اس کا حل بتایا۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کب؟ جب ہم سب کی نماز کا طریقہ ایک ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی قیادت بھی تسلیم کریں گے، کب؟ جب ہمارا قائد ایک ہوگا۔ اب وہ اگر میں کہوں کہ جی ہمارے عالم کو، ہمارے فلاں بزرگ کو بڑا بنا لو اور اس کے فتوے پہ عمل شروع کر دو، ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے میں راضی ہو جاؤں اور کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیں، ہو سکتا ہے یہ راضی ہو جائیں اور ہم سب راضی نہ ہوں۔ اسی طرح دوسرے، اسی طرح تیسرے، یہ پنڈی والی سرکار کا نام لے لیں اور ہم راضی نہ ہوں، یہ راضی ہوں۔ لیکن اب ایسی کوئی ہستی آپ کو چننی پڑے گی جس ہستی پر بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص ہے اس ہستی کی بات کو رد نہ کر سکے، اور وہ ہستی پوری کائنات میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری کوئی ہستی نہیں۔ شیعہ کی صاحب نے بھی وہ
رسول اللہ کا فرمان پیش کرو، نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نہیں مانتے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں اس ہستی کو رسول تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، پھر وہ گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں متحد رکھ سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جو بات آپ نے بین المسالک کے حوالے سے آپ نے کہی، دیکھیں قاری صاحب کی ایک بات جو ہے نا وہ قابل میں سمجھ سکا ہوں، بڑکے میں تو ہنس رہا تھا یہ کیا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سارے متفق ہو جائیں کہ جو چیز حضور سے ہم تک آئی ہے تو ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور بھائی حضور کی وجہ سے تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا تو اس وجہ سے کہ کیا یہ حدیث حضور سے ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ شخص تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کی اس بات سے آگے پیچھے ہو۔ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے تم کہتے ہو یہ حضور نے نہیں کہی، ہم بھی یہ کہتے ہیں جو بھئی یہ تم یہ ادھر منسوب کر رہے ہو اس میں فلاں فلاں راوی ہے، یہ فلاں تمہارا واسطہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان سے بھی ہمارا یہی جھگڑا ہے، یا پھر کئی دفعہ اس حدیث کے تعبیر کے والے سے اختلاف ہوتا ہے، تو یہ ایک چیز بھی ہمارے سامنے رہے۔ اچھا، یہ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علماء۔ آپ کا جملہ پورا نہیں ہوا تو میں نے بتا دیا۔ اور سر علماء ہی وجہ ہے، سو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سو کہیں گے تو میں تو اڑگرو سو لواں گا بھئی علماء آکھ کیڑے جے لیاؤ، چھوڑ دیں آپ، علماء ہی وجہ ہے، امپلائیڈ ہے یہ چیز۔ علماء حق کی لسٹ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے تو میں ان کا نام کیوں لوں؟ علماء ہی کہوں گا نا۔ آپ جن جن کو بھی لے کے آئیں گے وہ سو والا کام ہی کر رہے ہوں گے، اور وہ پنجابی والا بھی سو ہو رہا ہوگا، آگے وہ اور پیدا بھی کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دو، گلاں کر دو، علماء ہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ کے لوگ دین سے دور ہیں تو علماء وجہ ہے، ہر چیز کے پیچھے علماء ہے۔ لوگ کتاب و سنت نہیں پڑھتے، علماء وجہ ہے، کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ سر یہ یہودی آپ کو کہتا نا، آپ کہتے ہیں تو دشمن اسلام ہے، لیکن یہودی نما عالم دین آپ کو ممبر پہ ہر دفعہ پٹی پڑھاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، گونگے شیطان بنے ہوئے آپ لوگ۔ کوئی یہودی آپ کو کہے کہ زبیر بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ اس کی بات کو پازیٹیو لیں گے، لیکن مولوی یہی بات کرتا ہے بڑا پازیٹیو لیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جو مولوی اپنی کتابوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، میں علماء سو نہیں کہنا چاہیے، یہ علماء کفر ہیں۔ سو تو چھوٹی بات ہے، جو قرآن حدیث سے روکے، قرآن کی ٹرم میں ایسے شخص کو کیا کہا گیا؟ مشرکین عرب کو کہا گیا نا یہ اللہ کے ذکر سے حرم میں آنے سے روکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ یہ منافقین ہیں، کیونکہ اسلام کے لبادے میں اسلام سے دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ منافق یہی ہوتا ہے نا، تو سر رہنے دیں، یہی وجہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ وجہ جو ہے نا، اس وجہ پہ بھی اجماع ہے، میں ابھی آپ کو اجماع ثابت کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے پوچھیں دیوبندیوں سے کہ بریلویوں کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، وہ کہیں گے بریلوی علماء۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں یار یہ دیوبندی جو ہیں ان کے پچھلے لوگ بھی ابھی تک گستاخانہ عبارتوں کی دفاع کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے یار مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے انہوں، تو وہ کہہ رہے ہوں گے دیوبندی علماء وجہ ہے، تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اجماع تو ہو گیا نا۔ ہر ایک دوسرے کے علماء کا نام لے گا، آپ کو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے یار وہ بریلویوں کا جو فٹ بالر ہے نا وہ اصل میں وجہ ہے ان کی گمراہی کی، یہ کوئی کہے گا آپ کو کبھی؟ ہمیشہ علماء کا ہی نام لیں گے نا۔ تو سر میں نے اجماع ثابت کر دیا نا، بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کی گمراہی کی وجہ دیوبندی علماء اور بزرگ ہیں، دیوبندی کہیں گے بریلویوں کی گمراہی کی وجہ بریلویوں کے علماء بزرگ ہیں، تو اجماع ہے نا یار، میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اجماع ہے۔ دلیل لینی تھی آپ نے، میں نے دے دی، اور آپ ایگری کر رہے ہیں کہ وہ یہی کہیں گے، تو اب آپ نے سوال کا جواب میں نے صحیح دیا تھا نا کہ علماء وجہ ہے، صحیح۔ اور اس وقت آپ کو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بریلویوں کو علماء سو وجہ ہیں، اے سو دا لفظ نہیں بولن گے ہو، کیونکہ وہ بریلویوں کے علماء کو سمجھتے ہی سو ہیں تو علماء ہی کہیں گے، اور بریلوی دیوبندیوں کیا سمجھتے ہیں؟ وہی سمجھتے ہیں۔ تو بس ساری سو ہوگی، سو پہ گئی ہے، بس کرو اللہ کے بندے ہو۔